انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے۔ اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی، پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے، اور اس نے اپنا جو منشور ہے، سیاسی منشور ہے، وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے۔ آج کا دن یوم ناموس رسالت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان مناتی ہے، اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کشائی کے لیے چنا، اور تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی نظریے ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے معرض وجود میں آئی، اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست ہے، خدمت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، معیشت ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں، اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان، اب ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت کرتی رہے گی۔ اچھا آپ صاحب جی یہ بتائیں کہ آپ صاحب آپ سے پہلے بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو مذہبی طور پہ اور ہم سب بھی مذہبی طور پہ مانتے ہیں، انہوں نے یہی منشور رکھا ہے، لیکن جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملتی۔ اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس وقت سیاسی طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو جب ہمارا وقت ٹائم آتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو ہم سیاسی جماعتوں کو ڈالتے ہیں، مذہب کے تو ساتھ اپنے ہوتے ہیں۔ آپ کی جماعت اس وقت پورے اگر پاکستان کے لوگوں کی بات کی جائے تو آپ کے کینڈیڈیٹ کی کہیں بھی کوئی طرح پکڑ نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرف لاتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتے ہیں، بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس الیکشن میں جو کامیابی ہیں سیٹیں زیادہ نکال کے پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان کی گراؤنڈ پر اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے خائف ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ذمہ داران ہیں، آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس ضلع کی بات کر رہے ہیں یا ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے وہ 1400 سے زائد کی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں۔ اور رہی بات الیکشن کمپین کی، تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر، ضلعی ہوں، یو سی ہوں، پی پیز ہوں، مرکزی دفاتر ہوں، وہ امیدواران سے بھی بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہاں، وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے، اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں، وہ بتدریج کام جاری ہے۔ جو پاکستان کے اندر پابندیاں تھیں تقریباً وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ہیں بین الاقوامی پابندیاں جو دونوں حکومتوں کا شاخسانہ ہے، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پی ٹی آئی، جنہوں نے دونوں نے مل کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی پابندیوں کو رائج کروایا۔ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کام جاری ہے، لیکن کوئی باقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں لائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میرا نام قاسم ارشد ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو این اے اور پی پی کے حلقے ہیں، کیا تمام کانسٹیچوئنسی سے آپ نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایک بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ ہے کہ انہیں روٹی ملنی چاہیے، انہیں خوراک پہ اثر آنی چاہیے۔ تو مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں اس چیز کے معاملے میں وہ کارے خیر تو کرتی رہتی ہیں۔ آپ کا جو بنیادی منشور ہے
وہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں آپ کی جو ٹکر ہے سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کی جماعت ہے، DDY بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں ہوگی؟ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سالہ دور کے اندر، وہ سیلاب کا دور ہو، وہ کرونا کا دور ہو، وہ مہنگائی کا دور ہو، قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے. پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، قومی ایشوز کے مسئلے پر، مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کی تھی. تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے 2.25 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا. اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا، ٹرپل گیا، لیکن 2.25 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا. پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے. پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مضروب دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی. پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا. اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج. اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر، تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے. وہ جلسے ہوں، کارنر میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں. یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم. جی السلام علیکم. نواز بھٹی سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظامی ادب پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، لاحیات کر دیتی ہے، اور چاہے وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے، بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوں گے، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن کی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، یہ بتائیے. الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی. وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے. یہی ساری صورتحال ہے. اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں. یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے. تو چیزیں تو یہی وضاحت کرتی ہیں، لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ
اور یزید کی ساری فوج کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے، حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہیں. اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. میرے دو کوشچنس ہیں. ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلیں لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز اب بھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لیں. آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے. فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں، ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے، ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں، اسلحہ کے طور پر، مالی معاونت کے طور پر، سفارتی طور پر، تعلقات کی بنیاد پر. پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں، وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا. اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا، یہ طے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں، سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں، اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس ارض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں. تو اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں. پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی. یہ حل. آخری سوال، انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے ان نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے کچھ کر لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روڈ سے لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہوگی کی ضمنی الیکشن ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ آپ کی جماعت میں تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ گلا کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیا تحریک لبیک پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں، آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر تو عوام اشتعال میں آئے گی اور پھر تو لوگ اشتعال میں آئیں گے اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانے بے حق رکھا جائے. ٹی ایل پی کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वो आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। देखिए, आपने कहा कि एक बंदा अंदर से आ रहा है, मुकदर हुआ है, तो आप सब जो उसके मुकाबले में आ रहे हैं तो उनके तो कागजात में मुस्तक किए जा रहे हैं और उनके इलेक्शन अंदर रोका जा रहा है, तो आप तो डील की तबलीग के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन में है या सिलेक्शन है, या आपको भी आने दिया जाएगा? जिस सिलेक्शन में आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात की, तो आप समझते हैं ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा, या माशाअल्लाह को देखते हैं? देखिए, जोरे बाजू आजमाश को न कर सयाद से, कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा, उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नजरियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर, ज़हीर नगारी खत्म हो आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिनमें काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चारदीवारी पर तकद्दुम कमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIR है। देखें, FIR तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नबरल्लाहु मरकज़हू, जिनके ऊपर 1400 से ज्यादा FIR हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली, और आज भी हम पर है। देखिए, ये इल्जाम है, और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो हम पर जो FIR मौजूद हैं, और हमारी ये शूरा के जितने अराकीन खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है। हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIR हैं, और इस पर हमें फख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई है। दूसरी बात आपने की, माओ बहनों चादर चारदीवारी पे तकद्दुम हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होती है, धी जलिया दी होती है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें, और ये सियासत मर्दों का मैदान है, और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सर, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून से मुकाबले जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर, आपने नया मंशूर आ गया, बोले नया मंशूर सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार है वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने कानून? देखिए, हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास हैं, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास हैं, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुशामदीद कहते हैं।